دوستوں مزید اچھی ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا، تمہاری کتابوں میں لکھا کہ رسول نے جو آخری حج کیا جسے حجت الوداع کہتے، اس آخری حج میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے وہ تعداد ہے 1,22,000 کے قریب صحابی تھے، اور ایک میں ہے 1,25,000 کے قریب صحابی۔ یہ بات پہلی بار ممبر سے کہنے لگا اور ملتان سے کرنے لگا۔ 1,25,000 صحابہ اکرام رسول کے آخری حج میں تھے۔ مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھاؤ، 1,00,000 چھوڑ 25,000 کے نام بتا۔ ملتان والے میری منت کر رہے، چل میں ملتان ماتمیوں کی وجہ سے رعایت کرتا ہوں، 25 چھوڑ 20,000 کے بتا۔ تو جب تو 20,000 صحابی پی کے بیٹھا ہے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو قیامت کہاں سے؟ بسم اللہ۔ تو 1,20,000 کو نام مان کے پکا مسلمان، تو 1,20,000 نام ہضم کر لے اور ڈکار بھی نہ لے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو ہم کافر، یا پھر تو بھی سب کو مان۔ تو اگر تو سب کو مانے گا تو پھر ان کو کیسے مانے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی یہ کڑوی بولیاں ہیں، یہ نگلی نہیں جانی۔ وہ لوگ دور رسالت میں تھے لیکن قرآن میں انہیں منافق کہا، خدا نے بھی نشانیاں بتائیں، نام نہیں جانا۔ چلے جی ایک بہترین کھرا نکالنے لگا۔ کھوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال۔ چور آپ نے پکڑ کھرا نکالو جی، لے جی میں یوں، ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تری کا ٹارچ ہے، میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا۔ چور کے گھر پہنچنا باپ کی ذمہ داری۔ منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے، منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے۔ کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے۔ ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک، بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں۔ یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے۔ جب رسالت سے آپ نے کبھی جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا۔ بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے۔ یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا؟ رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے۔ تو علی، رسول نے کہا نہیں علی نہیں جانا۔ لڑائی علی کے بغیر، جنگ بغیر علی کے۔ سنی کتاب کا جملہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے۔ دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے۔
سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا, چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے, اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا, رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں, پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں, پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے, بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا, جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے, چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے, تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے, کوئی چپس کو پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا بس یہ سفر وہی تھا. سہمے جنگ علی میں, مدینے سے نکل کے بھی ملکوں کے مدینے, آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں آؤ کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد میں حملہ. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں. منافق ظاہر, یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے, جنگ ہونی نہیں تھی, نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئی, اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. یار آپ سن کیا رہے ہیں, میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. انہوں نے کہا ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی صاحب اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا, اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہوا. علی نہیں ہے, رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت ماب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دیں. سنیے جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا, ہم کہیں گے یہ حادثہ تھا. یہ محض ایک حادثہ تھا. اتنی خطرناک پہاڑی تھی, رسول کی اونٹنی کا پاؤں کھسک گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا, یا اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی, تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے, اس نے اللہ کا حکم دیا ہے, میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا, تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ بھی کر رہا تھا. منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, ماننے کو تیار ہے, رستہ بڑا خطرناک ہے, یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا. فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ان کا نام بھی بتا دیا. کون جا رہا ہے؟
फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर, ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार, जी या रसूल, मेरी ऊँटनी की महार पकड़ो। लफ्ज़ सुना, बिल्कुल बेआईन ही वाक़या पढ़ लो। रिसालत इमाम ने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताजिया ना इस्तेमाल नहीं करते। रिसालत इमाम ने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊँटनी को पीछे से हाँक ला। हुज़ैफा कहता मैं नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताजिया नहीं मारा, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसमें नबी बैठे? इसे कहते हैं सहाफियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है जब उसको ताजिया ना वो दौड़ती, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक, ये सब लेके कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ, अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊँटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़े, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की तरफ। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था, एक तेज चढ़ाई है। रिसालत इमाम ने आवाज़, हुज़ैफा, जी या रसूल, ये चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह में मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत है, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पकड़ लिया। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तब वो घोड़े पीछे की तरफ दौड़े। रिसालत इमाम उतराई जा चुके थे, हमारे यासर रसूल की ऊँटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, अटपट हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज़ आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देख रहा, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। घोड़े पहचान लिए। अब हुज़ैफा कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। और अब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल लगा खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगे मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, फिर ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, फिर बंदों को कैसे
पता चलेगा? जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुखलिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी ने कहा क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है? अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं। मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए। जनाजा मगफरत की दुआ है, जनाजे की तकबीर मगफरत की दुआएं मासूम नहीं करेगा। अब्दुर्रहमान जामी ने शवाहिद नबुव्वत में अगली 17 वाक़या को पूरा लिखने के बाद लिखी है। उन्होंने जो टाइटल दिया है वो लिखा है मुनाफिकीन, उकबा की पहाड़ी में। वाक़या उकबा पूरा लिखने के बाद उन्होंने नीचे लिखा कि इस वाक़या उकबा के बाद जब भी कोई मदीने